چلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے, ٹھیک ہے. ساری عمر ایک شہد کی مکھی, اس کی عمر ہوتی ہے, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید, یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے, ٹھیک ہے. کس طرح رس چوستی ہے ان کا پھولوں کا, اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. آپ مجھے اندازاً بتائیں کہ ساری عمر شہد کی مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی, ایک شہد کی مکھی ساری عمر میں محنت کر کے, اندازاً بتائیں, تھوڑا آئیڈیا. 1 چمچ 2 چمچ یا کم, کتنا اندازاً ایک مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی, اندازہ بتا دیں. 1 قطرہ, اس پہ سوچا جا سکتا ہے. دیکھیں جو چمچ ہوتا ہے نا اتنا, اس کا 12واں حصہ, تقریباً 2-3 قطرے, ٹھیک ہے, اس کا 12واں حصہ, ٹھیک ہے. ساری عمر شہد کی مکھی کھپ کر, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ, اللہ اس کو وحی کرتا ہے, سورہ نحل میں اللہ اس کو حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی انسٹرکشن ہے, یہاں وحی سے مراد انسٹرکشن ہے. تو ساری عمر کھپ کے وہ چند قطرے شہد کے بناتی ہے. اب اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں کروں, کیا فائدہ, 2-3 قطروں کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے. اس نے تو کبھی نہیں کہا, شکایت نہیں کی. پاکستانی شہد کی مکھی ہوتی تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کام پہ, ٹھیک ہے. اس نے کہنا تھا کیا فائدہ, لیٹ ہو جاؤ, ٹھیک ہے, میرے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہا ہے. ایویں سورت, اللہ نے اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا, نحل. کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ نے, دیکھیں نا, عنکبوت کس کو کہتے ہیں, اسپائڈر کو. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, ٹھیک ہے. اسی طرح نمل کسے کہتے ہیں, چیونٹی کو. اللہ نے ایسے یہ کریڈٹ نہیں دیا ہوا ان مخلوقات کو. یہ کبھی آپ غور کریں, چیونٹی جو ہے اس کو کبھی آپ آبزرو کریں, چیونٹی کو. چیونٹی چل رہی ہو نا, اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ رک جاتی ہے. کیا کرتی ہے, راستہ چینج کر لیتی ہے. اس کے آگے آپ بک رکھ دیں, وہ راستہ چینج کر لیتی ہے, وہ رکتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بس اب رک جاؤ, اب زندگی ختم, ٹھیک ہے. وہ چلتی رہتی ہے, اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے چیونٹی سے, ہمیں مثالیں دیتا ہے شہد کی مکھی سے, کہ وہ تھک نہیں رہی, وہ شہد بنائے جا رہی ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہی 2 قطروں سے کیا ہوگا. اس کے اب 2 آپ لیسنز لیں. کبھی بھی اچھا کام کرتے یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, سمجھ آ رہی, یہ نہ سوچیں. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دیکھو اسرائیل کے پروڈکٹس ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں نا, کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے بھی آپ کے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. بھائی مجھے ہے حکم اذاں, سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, میں نے بس کرنا ہے. شہد کی مکھی کو کوئی یہ کہے کہ تو 2 قطرے بناتی ہے, کیا فائدہ تیرے 2 قطرے بنانے کا, نہ بنا. تو قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے نا. اگر ایک شہد کی مکھی نے شہد بنانا چھوڑ دیا, وہ کام پہ نہ آئی, دوسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا, تیسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, شہد بننا کم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے شہد کی بات کی. آپ کو پتا ہے شہد کی مکھی کا اتنا بڑا رول ہے ایکو سسٹم میں, جو پولینیشن ہے, ایک پروسیس. پولینیشن کیا ہوتا ہے, جو بیج ہے, پولنز ہے, وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں ٹرانسفر شہد کی مکھی کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو نباتات نہیں ہوں گے, پھول نہیں کھلیں گے, یہ گرینری نہیں ہوگی, سب ختم ہو جائے گا. پھول پودے سب ختم ہو جائے گا اگر وہ پولنز ایک جگہ سے دوسری جگہ شہد کی مکھی نہ لے کر گئی. تو دیکھیں شہد کی مکھی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ایک بھی ماری جائے, 2-3 بھی ماری جائے نا, تو ایکو سسٹم پہ بہت فرق آتا ہے, افیکٹ آتا ہے شہد کی. اسی لیے اس کو مارنا نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے شہد کی مکھی کو اگر کاٹنے لگے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ویسے آپ اس کو نہ ماریں, اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہاں پہ. اینیوے ڈیمو کو مار سکتے ہیں, لیکن شہد کی مکھی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے. اب سوچیں, شہد کی مکھی کا اتنا بڑا مقصد ہے, آپ کا کوئی مقصد نہیں. انسان بلا مقصد زندگی گزارتا ہے. انسان یہ کہتا ہے میرے فجر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا, میرے اچھی بات کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے چند ایک چیزیں کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. بھائی فرق پڑے گا. 10 لوگ رول کو فالو نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے آپ کہیں یار میرے رول کو فالو کرنے سے کیا ہو جائے گا. ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے فالو شروع کر دیں.